ایک تو یہ بہت ضروری، دوسرا یہ ہے کہ والدین کو خود پڑھنا چاہیے کہ 35 سال جو میں پبلش کر رہی ہوں، مجھے کوئی پش بیک نہیں ہوئی. تو آپ مجھے ٹائم دیں گی؟ کہ نہیں، ہرگز نہیں دوں گی، میں بالکل نہیں ملوں گی، میں کسی پاکستانی سے نہیں ملوں گی. اینڈ ہی مسٹ بی ٹرننگ اوور ان ہز گریو. وہ بہت ناراض تھیں ہمیشہ. تو ہم یہی چاہتے تھے کہ یہ ایک تحریک بن جائے پاکستان میں، جو بن گئی ماشاء اللہ. ہیلو السلام علیکم. ایک بڑی اعزاز کی بات ہے، کوز پبلشنگ کا جہاں بات آئے تو وہ ماؤنٹ رشمور پہ 4 نہیں ایک ہی تصویر ہوگی، اسٹوریڈ کریئر. او بی تو سب جانتے ہیں، ستارہ امتیاز تو سب جانتے ہیں، جو شاید کچھ لوگ کم جانتے ہوں کہ ایک فرینچ نائٹ بھی ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ جنگ لڑی ہے، اپنی اکامپلشمنٹس کی وجہ سے ہیں. لائف اسٹون پبلشنگ ابھی چلا رہی ہیں، پہلے 30 سال آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے وابستگی رہی، کے ایل ایف فاؤنڈ کیا، پھر ادب فیسٹیول فاؤنڈ کیا. آئی تھنک میں اچیومنٹ لسٹ کرنا شروع کر دوں گا تو 2 گھنٹے اسی میں گزر جائیں گے. امینہ سعید ہمارے ساتھ ہیں، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو. فرینچ نائٹ کیسے بن گئی آپ؟ اچھا، نائٹ آف آرٹس اینڈ لیٹرز. سو وین وی لک، آئی تھنک ہم پبلشنگ کے مسئلے کیا ہیں یہ تو بہت ڈسکس کرتے ہیں، بٹ آئی ایم شیور اے لاٹ آف پیرنٹس آلسو کم ٹو یو اینڈ آئی ہیو سین پیپل برنگ دیئر لٹل چلڈرن ایٹ فیسٹیولس جی، اینڈ دیر لائک کیسے ان کو ہم پڑھائیں. تو what went right in your childhood that you developed an interest which maybe people can mimic for their children? جی، تھینک یو فار آسکنگ دس کویسچن. وہ میں پرائمری اسکول میرے سین فرانسسکو نیو یارک میں ہوئی تھی، جہاں میرے والد پاکستان کے کونسل جنرل تھے. تو اسکول کے بعد میں لائبریری جاتی تھی، پبلک لائبریری. اور جب میں وہاں جاتی تھی، میں چھوٹی سی دبلی سی سانولی ایک پاکستانی لڑکی تھی جو امریکن کے سامنے میں اسٹنٹڈ بھی لگتی تھی. میں وہاں جاتی تھی لائبریری، تو جو لائبریرین تھی وہ مجھے اس طرح ویلکم کرتی تھی کہ امینہ، تھینک یو فار کمنگ. میں سمجھنے لگی کہ میں بڑی چیز ہوں، اور بہت خوش ہوتی تھی. میں بھاگ بھاگ کے لائبریری جاتی تھی. اور ایک تو جو جس طرح وہ مجھے ویلکم کرتی تھیں، دوسرا پھر وہ مجھے بتاتی تھیں کہ دیکھیے یہ کتاب ہماری نئی آئی ہے، اس کے بارے میں ہے، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب. اور ہم ایک کمپٹیشن کر رہے ہیں جس میں مجھ سے کہنے کہ تم یہ ایک پوری کہانی لکھو، اور اس کا جو کوئی بھی بچوں کی کتاب ہے اس کا ٹائٹل ہو اس کہانی میں، تو وہ تم استعمال کرو. کوئی پوئم ہو. تو میں نے کچھ اولڈ مدر ہبرڈ میں 10 کتابیں پڑھ ڈالیں. تو سمجھیے کہ جب سے مجھے شوق ہوا ہے پڑھنے کا، اور گھر پہ بھی ہمارا بہت ماحول تھا پڑھنے کا. میرے والد پڑھا کرتے تھے، وہ پکوک پیپرز کوئی 10 دفعہ پڑھ چکے تھے. ان کی کاپی آپ اٹھائیں تو لائنیں کھنچی ہوئیں اور نوٹس لکھے ہوئے. والدہ میری ان کو شاعری لکھنے کا شوق تھا. قرۃ العین حیدر میری خالہ تھیں. تو گھر میں بھی ماحول تھا پڑھنے لکھنے کا. تو سمجھیے کہ اسی وجہ سے شوق، میں چاہتی ہوں کہ اوروں کو میں اسی طرح ان میں شوق دلاؤں، خاص طور پہ یہ بچوں. بیماری ان میں بھی پھیلائیں بچوں جی. میں. مجھے اکثر لوگ بولتے ہیں ہمارے بچے ہیں 13 سال کے، ان کو میں کون سی ہسٹری کی بک پڑھاؤں پاکستان. مطلب کوئی نہ پڑھائیں. تو میری تو خود بھی، میں کوئی اتنا پڑھا لکھا تو نہیں تھا. میں تو گوز بامس پڑھتا تھا بچپن میں، اسٹیکس اینڈ اسٹیکس آج بھی کبرڈز میں پڑھے ہوئے ہیں. وڈ یو سے کہ کچھ لوگ جو ایج اپروپریٹ کتابیں نہیں ہوتی ہیں وہ جلدی بچوں کو دے دیتے ہیں، تو وہ دے سارٹ آف گیٹ پٹ آف فرام ریڈنگ. آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی کہ بچوں کو بچوں کی کتابیں دیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ 13 سال کے بچوں کو کافکا پکڑا دیں؟ جی نہیں، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے جی. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی، میں پڑھا کرتی تھی کتابیں بڑوں کی. اس لیے نہیں کہ میرے والدین مجھے دیتے تھے کہ یہ پڑھو، گھر میں ہوتی تھیں، اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتی تھی. اور یہ بھی ہوتا تھا کچھ کتابیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں یا مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں، میں چھوڑ دیتی تھی، کوئی اور اٹھا لیتی تھی. کچھ کتابیں میں پڑھ لیتی تھی پوری. تو ایگزسٹینشل ڈریڈ دے رہے ہیں نا بچوں کو اگر جی، اتنی جلدی آپ اتنی سائڈ. اصل میں گھر میں کتابیں رکھنی بہت ضروری ہیں. آئی ایگری. ایک تو یہ بہت ضروری، دوسرا یہ ہے کہ والدین کو خود پڑھنا چاہیے. اگر وہ ہر وقت نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو وہ پھر یا بچوں کے لیے کھلونے خرید رہے ہیں جو 2 دن میں ٹوٹ جاتے ہیں، یا مہنگے مہنگے ان کے لیے
स्नीकर्स और इस टाइप की चीज़ें ले रहे हैं. तो मैंने तो ये देखा है कि वालिदैन कहते हैं कि अरे किताब तो इतनी महंगी है, लेकिन जाके एक 5 स्टार रेस्टोरेंट आप जाइए तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी रेस्टोरेंट के बाहर, वहाँ जाते हैं, लेकिन किताब महंगी पड़ दे. बल्कि मैं पहले कहती थी कि देखिए एक किताब आपको एक टिक्का और एक कोक आप ले लें तो वही कीमत होगी किताब की. तो कल ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया है. हम फेमस हाउस गए हुए थे, उसके बाद मुझे किताबें लेनी थी तो एक पिज़्ज़ा स्लाइस, एक फेमस हाउस पिज़्ज़ा स्लाइस जितनी मेरी किताब है. तो मैं वही कंपैरिजन कर रहा था कि आप ये तो दिन में कितना खर्चा करते हैं, तो किताब विल स्टे विद यू. डू यू फील कि वो बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, और वो भी अगेन कोई हर्ज नहीं है कि आपके फ़ोन में दुनिया भर की नॉलेज है, बट दैट एक्सपीरियंस, टैक्टाइल एक्सपीरियंस वो ख़त्म हो गया है. बिकॉज मेरे घर में भी एक इंसाइक्लोपीडिया का स्टैक पड़ा हुआ होता था. मुझे भी अगर कुछ पता करना है तो आई टू फिज़िकली गो, ई निकालो, ई पे जाके देखो अच्छा भाई एनिक्टा क्या है, कौन सा मैमल है. Do you think we've lost that, and is there any value to that? Because a lot of kids would be like, are you nuts, I'll just ask ChatGPT. I don't think so. मेरे ख़्याल में देखिए जैसे हम जो पब्लिशर हैं हम किताबें प्रिंट नहीं करते, हम कंटेंट तैयार करते हैं, लिखवाते हैं ऑथर से, ऑथर को गाइड करते हैं. क्योंकि ऑथर्स का भी ये होता है कि वो जब लिखने पे आते हैं तो उनको फिर अंदाज़ा नहीं होता 2 लाख 2.5 लाख अल्फाज. तो मतलब ये हम किताबें लिखवाते हैं, एडिटिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग, डिज़ाइनिंग, पूरा जब कंटेंट तैयार हो जाता है फिर हम उसको देते हैं प्रिंटर को. तो अगर वो लोग पसंद करते हैं कि ई बुक पढ़ें तो पब्लिशर के लिए तो बहुत आसान है, उसको ई बुक में फॉर्म में दे दें, प्रिंट में. लेकिन मैंने ये देखा है कि अभी प्रिंटेड बुक्स का बहुत अभी तक है. लोग समझते हैं ख़त्म हो जाएंगी, मैं तो कहती हूँ कभी ख़त्म नहीं होंगी. प्रिंटेड बुक्स चलती रहेंगी. लेकिन अब जैसे किंडल पे लोग पढ़ते हैं किताबें, लेकिन उनकी प्रिंट ऑन डिमांड भी अमेज़ॉन की बहुत पॉपुलर है, वो उस पर भी लोग प्रिंट भी करवा के ख़रीदते हैं. और चूँकि प्रिंटेड किताब का मज़ा ही और होता है. उसको एक तो उसकी खुशबू होती है, जब नई नई प्रिंट होके आती है बड़ी मज़े की खुशबू होती है किताब कागज़ की. और फिर आपको ऐसा लगता है कि ये किताब आपके लिए एक समझिए एक दुल्हन बन के लिए आई है. खूबसूरत सा कवर है, उसको आप देख रहे हैं, खोल रहे हैं, उसका मज़ा ही और होता है. आई एग्री. इवन विद फिल्म्स, आपके पास जितना भी नेटफ्लिक्स हो, जी, द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन अ मूवी थिएटर एंड वाचिंग अ मूवी, घर पे नेटफ्लिक्स पे तो कभी भी रेप्लिकेट नहीं होगा. व्हाट वुड यू से टू पीपल हु आर यू नो दीज एप्स लाइक ब्लिंकिस्ट, ये वो समरी आपको दे देते हैं, बट यू नेवर गेट द एक्सपीरियंस. लाइक आई एम नॉट एंटी, बिकॉज अगेन एवरीथिंग इज़ गुड, आपकी मर्ज़ी है, आपको पढ़ना चाहें, बट द आइडिया कि मेरे पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, मुझे एक पेज में बता दो बुक में क्या लिखा है, नहीं. मैं तो इसको कहती हूँ ये तो 2 नंबरी काम है. क्योंकि किताब में जो डिटेल्स होती हैं और उसका जो मज़ा है वो समरी में तो कभी आपको मिल ही नहीं सकता. और ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिटिंग में पूरी किताब पढ़ डालें, आप उसके मज़े लें, आराम से पढ़ें. तो मैं तो इसकी बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि उसकी आप समरी पढ़ें. और अब तो ये भी आने लगा है कि आपकी जो रीडिंग का वो 8-10 किताबें आप पढ़ लें, और कहते ये हैं कि आप ये पढ़ लें, फिर जब आप किसी डिनर पे जाएंगी तो यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट दोज बुक्स. शो ऑफ कर जस्ट आई नो इट जस्ट साउंड सो फेक टू मी. मच बेटर देन मच टू रीड अ बुक, टेक योर टाइम ओवर इट. अब वो सूटेबल बॉय मेरे ख्याल में 1300 पेजेस को मुझे महीनों लगे, लेकिन इतना मज़ा आया. एक समझिए कई महीनों के लिए एक मेरा एक दोस्त बन गया था. तो ये तो एक नया एक और ही एक्सपीरियंस होता है. आई थिंक दैट पीपल नीड टू ट्रीट इट लाइक दैट एज अपोज टू अ टास्क दैट दे नीड टू कंप्लीट. और जिस तरह आप कह रही हैं डिनर पार्टी पे बताना है, ओ आई जस्ट रेड एन ईफ, ये इससे कोई फायदा नहीं होना आप लोगों को. इट्स बेटर टू experience books as opposed to. So
what more can we do to like inculcate that habit? And I know you've repeatedly said کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں پڑھنے کا رواج نہیں ہے, but you've been running a successful business for many years, but still overall تو نہیں ہے. I mean, you see the numbers in India, you see the numbers in Pakistan, despite their population being 10 times of ours, but their book sales are probably like 20 times of ours. I don't know what the numbers are. So I get the pushback from you, but جی still رواج تو نہیں ہے. جی آئی ول ایکچولی پش بیک, چونکہ میرا پرسپیکٹو اور ہے, اور یہ انڈیا کے جیسے آپ مثال دے رہے ہیں, میں تو کہتی ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے, پہلے یہاں ایک بہت وہ ہو گیا تھا کریز, کوئی بھی ہمارے رائٹرز ہوں کہ انڈیا میں پبلش کریں, کیونکہ یو کے یو ایس میں اتنا آسان نہیں ہے کتابیں پبلش کروانا. تو لیکن انڈیا میں جیسے ہارپر کولنز اور ان کے سب برانچ آفیسز ہیں, ان سے کرواتے تھے پبلش. میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بھی کوشش کی اپنی کسی ہمارے آتھرس کی کہ آپ ان کو رائٹس میں بیچنا چاہ رہی تھی انڈیا کے لیے, تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں پورے ساؤتھ ایشیا کے رائٹس دیں. میں نے کہا کہ نہیں, میں پاکستان کے تو میں رکھوں گی رائٹس, آپ کو باقی ساؤتھ ایشیا کے دے دیتی ہوں. تو کہہ لیں کہ لیکن ہماری زیادہ تر کتاب جو آپ دے رہی ہیں یہ تو پاکستان میں بکے گی انڈیا کے کمپیریزن میں. تو اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا کہ وہ لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی رائٹس بھی ہونے چاہیے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انڈیا میں اتنی زیادہ, جیسے ہم سمجھتے ہیں, میرے خیال میں وہاں زیادہ پبلش ہوتی ہیں کتابیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کمانا چاہیں کتابوں سے تو آپ کو بہت کتابیں پبلش کرنی ہوگی, کیونکہ ایک کتاب اگر 1000 بک گئیں تو سمجھیے بہت اچھا آپ کی کامیاب ہو گئی کتاب. لیکن ایک کتاب کو 1000 کاپیز آپ بیچ کے آپ گزارا نہیں کر سکتے. آپ کو 100 کتابیں یا 200 کتابیں, پھر آپ 1000 بیچیں تو پھر ذرا سی آپ کی آمدنی ہوگی. تو انڈیا میں یہ بہت ہے, بہت تعداد میں کتابیں پبلش ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ وہ ہزاروں ایک ایک کتاب بکتی ہیں. اس میں آپ نے کہا کہ 1000 اگر پاکستان میں بک جائے تو اٹس اے بگ تھنگ. انڈیا میں تو آئی تھنک فار یو ٹو بی لائک اے بیسٹ سیلر, ڈونٹ یو نیڈ ٹو سیل لائک اے لیک اور سم تھنگ اکین ٹو دیٹ؟ ویل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تو 5000 بھی ہے. او تو میں بیسٹ سیلر ہو چکا ہوں, وی سولڈ 5000. تو آپ ہیں وی آر اے بالکل بیسٹ سیلر ناؤ. مبارک. آئی مین ظفر مسعود از اے بیسٹ سیلر, ان کی بھی سمجھیے 5000 بکی ہیں. بیوٹیفل. تو جو دیکھیے جو لاکھوں میں بکتی ہیں نا وہ تو بہت ہی ایکسیپشن ہوتی ہیں آتھرز, اور بکتی ہیں یقیناً بکتی ہیں, جیسے ہیری پاٹر یا اس ٹائپ کی تو خیر ملینز میں بکتی ہیں. لیکن یہاں تو 5000 سمجھیے بیسٹ سیلر آپ کی ہو جاتی ہیں. لیکن ایک کتاب میں نے مہینے میں 20000 بھی بیچی ہیں پاکستان میں. مشرف نہیں, عائشہ صدیقہ, ملٹری انک. ملٹری انک. I think the best thing the government can do for a book is to ban it. Yes. I think we've seen this across time and space. جی جی بالکل. Banning سے بہتر کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے. It's a big favor. تو وہ اب تو بہت ایزیلی مل جاتی ہے, it's everywhere, but when you published it, جی what was that like? I think آپ ملک بھی چھوڑ کے تھوڑا ٹائم چلی گئی. اچھا یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, جب میں نے پبلش کی تو یہ ان کا زمانہ تھا جنرل مشرف کا, اور اس کا ہم نے لانچ کیا اسلام آباد میں, ہم نے لانچ ارینج کی تھی. اور پھر ہمیں جس دن لانچ ایک آدھ دن پہلے ہمیں میسج آیا کہ جی آپ نے جو ہال بک کیا تھا وہ کینسل ہو گیا ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو انویٹیشنز بھیج دی ہیں. کہنے لگے کہ آئی ایم ویری سوری وہ کینسل ہو گیا ہے. میں نے سوچا کوئی بات نہیں. میں نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ میریٹ میں بک کر لیں. پتہ چلا منع ہو گیا. میں نے کہا کسی بھی ہوٹل میں, سارے ہوٹلوں نے منع کر دی. پھر ایک NGO تھا کوئی, انہوں نے کہا چلیے آپ ہمارے یہاں کر دیں. لیکن وہ بات کی بات ہے. میں نے پھر فون کیا عائشہ کو, میں نے کہا عائشہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, آج لانچ نہیں ہے. وہ جب اسلام آباد میں رہتی تھیں. عائشہ وینٹ ٹو دا پریس, انہوں نے وہاں میڈیا میں اناؤنس کر دیا. بین نہیں ہوئی, یہ نہیں کہ اس پہ بین لگائے, لیکن یہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں. تو عائشہ جب پریس پہ گئی تو
پورے پاکستان میں بات پھیل گئی اور بلکہ انٹرنیشنل. عائشہ تو اور پھر جو فون آنے لگے ہمارے پاس, اس تیزی سے کتاب بکی ہے. وہ 1000 تو سمجھیے بھر ہو گئی جو ہم نے پرنٹ کی تھی. میں نے جلدی سے اس کا دوبارہ آرڈر پلیس کیا. لوگ مجھے فون کر رہے تھے اور جگہ جگہ پھر رہے تھے. حالانکہ ہم نے روک نہیں رہے تھے وہ لوگ, وہ نے چونکہ بین جو کر دیا, کینسل جو کر دی ہماری بکنگ. تو اس کے بعد پھر فون آئے, میرے پاس بھی فون آئے کہ دیکھیے آپ پرنٹ نہ کریں. کچھ لوگ بھی آئے تھے ہمارے آفس کے, کہا تھا کہ آپ پرنٹ نہ کریں. اتنا کہا, لیکن ہم نے کی, پرنٹرز نے بھی پرنٹ کر دی. اچھا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں ایک کینیڈا جا رہی تھی چھٹی پر 1 مہینے کے لیے. عائشہ بھی کہیں جا رہی تھیں. ہم نے سوچا تھا کتاب کی لانچ ہو جائے پھر ہم چلے جائیں گے. لوگ کہنے لگے دونوں بھاگ گئی ہیں. حالانکہ ہم بھاگے نہیں. خیر عائشہ تو اب وہیں رہتی ہیں. اسٹریٹجکلی آپ لوگوں نے پری پلان کیا تھا کہ ہم لانچ کر کے بھاگ جائیں گے, لیکن یہ بات عام ہو گئی کہ بھاگ گئی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ آئی تھنک مے بی حسن ظہیر کی جب سپریشن ہوئی پاکستان آئی تھی, جی, اس ٹائم بھی ملک چھوڑنا پڑا تھا تھوڑا ٹائم کے لیے؟ نہیں, یا بٹ اس میں تو پرائم منسٹر بینظیر بھٹو آئی تھیں اس کے لانچ پہ, حسن ظہیر کی کتاب پہ. there was no pushback on that book. نو پش پہ. میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہی ہوں کہ 35 سال جو میں پبلش کر رہی ہوں, مجھے کوئی پش بیک نہیں ہوئی. ہم نے تو کرسٹین فے کی فائٹنگ ٹو دا اینڈ پبلش کی تھی کتاب, اور وہ ہم نے پبلش کی, بک گئی. جتنی ہم نے کی تھی وہی 500,000, ریپرنٹ نہیں کی, لیکن پش بیک نہیں ہوا. صرف مجھے نہیں ہوا تھا, لیکن اسٹینلی وولپرٹ کی جو کتاب تھی جناح آف پاکستان, اس میں رکاوٹ پاکستان حکومت نے منع کر دیا تھا. وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا جب میں آکسفورڈ میں نہیں تھی. تو ضیاء الحق نے وولپرٹ سے کہا کہ آپ یہ جو وسکی اور ہیم سینڈوچز آپ نکال دیں, ہم آپ کی لاکھوں کتابیں خریدیں گے. تو وولپرٹ نے کہا کہ میں ایکیڈیمک دنیا کو اپنے منہ نہیں دکھا سکوں گا کہ اگر میں اس بات پہ مان گیا. تو انہوں نے منع کر دیا, تو کتاب یہاں پرنٹ نہیں ہوئی. جب میں نے آکسفورڈ جوائن کیا 17 اگست 1988, جب میں کنٹری ہیڈ بنی, تو ان کو 1 ہفتہ ہوا تھا ضیاء الحق کا کریش کا. تو میں نے سوچا اب ضیاء الحق تو ہے نہیں. میں نے جلدی سے رائٹس لی, یہ یو ایس میں پبلش ہوئی تھی, میں نے اس سے رائٹس خریدی, میں نے پبلش کر دی کتاب, اور بہت بکی ہے. اور وہ تو اتنے خوش ہوئے وولپرٹ کہ چونکہ ان کی کتاب پاکستان میں نہیں ملتی تھی, اور اوریجنل جیسے انہوں نے لکھی تھی وہ پاکستان میں اویلیبل ہو گئی سستی. تو میری ان سے اس کے بعد پھر بہت پکی دوستی ہو گئی تھی وولپرٹ سے. اچھا, انگریزی کی تو پبلش ہو گئی اور بہت کامیاب ہوئی. میں بڑی انکریج ہوئی. میں نے سوچا اب میں اردو کی کروں گی. ڈاکٹر تنویر انجم سے میں نے کہا کہ آپ اس کا اردو کا ترجمہ کریں. انہوں نے ترجمہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہو, اردو کی کتاب میں یہ سب کہہ لیں کہ انگلش کی کتاب میں تو تم بچ گئیں, کچھ نہیں ہوا, اردو میں پکڑی جاؤ گی. یہ بہت لوگوں نے مجھے ایڈوائس کیا, لیکن میں نے اٹھا کے چھاپ دی, کچھ نہیں ہوا. تھوڑا بہت صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو مجھے پش بیک ملا ہے وہ پبلک سے ملا ہے, ریڈرز سے ملا ہے, حکومت سے نہیں ملا. جو بھی اس کی وجہ ایکسیپٹ فار عائشہ صدیقہ, ویسے حکومت سے مجھے نہیں ملا. اور ان کی تو خیر بہت ہی جو حسن ظہیر کی جو کتاب تھی وہ تو سمجھیے کہ دیٹ واز پاتھ بریکنگ. اس کے کئی سال بعد میں نے جنرل نیازی کی پبلش کی, دا بیٹریل آف ایسٹ پاکستان. اس پہ مجھے بہت لوگوں نے برا بھلا کہا پبلک میں, اور کہ میں کہیں جاتی تھی تو مجھے کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ کیا اپنی جنرل نیازی کی کتاب پبلش کر دی, آپ نے بہت غلط کام کیا. تو میں کہتی نہیں, میں نے بہت اچھا کام کیا ہے, بہت. میں پھر ایسی کوئی کتاب آئے گی میں پھر کروں گی پبلش. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل نیازی جو ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو یہ انہیں لکھا, میں انڈورس نہیں کر رہی, میں یہ نہیں کہہ رہی یہ سب سچ لکھا ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جنرل نیازی کا یہ ویو ہے
یہ ان کی آواز ہے, آپ سنیں ان کی آواز, دیٹس آل. But you get the criticism also, right? Like, for instance, somebody in Netanyahu's cabinet writes a book, The Betrayal of the Middle East, my perspective. جی جو بھی اس کو چھاپے گا اس کو کرٹیسائز تو کریں گے کہ بھائی یار تم تو اگریسر ہو, تمہارا پرسپیکٹیو ایمپلیفائی ہم کیوں کریں. جی ہاں, لیکن دیکھیے اس کا تو یہ ہے کہ مطلب یہ ان کی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں. I mean, General Niazi is the aggressor there, right? ہاں, So, of I course. mean, that's like, اگر ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی نازی جنرل جو انچارج تھا وہ کتاب لکھ رہا ہے آن یورپ, میک سینس فار کانشینشیس یورپینس ٹو بی اینگری ایٹ دا پرنٹنگ آف دیٹ. جی ہاں, ویل پیپل ور اینگری, بٹ آئی وڈ سے کہ دیکھیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ لکھ رہا ہے تو آپ لکھ دیں, آپ اس کے بارے میں آپ لکھیں اور کہیں یہ جھوٹ لکھ رہا ہے, یہ سچ یہ تھا, میں آپ کی بھی چھاپ دوں گی, تاکہ جتنے ویو پوائنٹس ہیں پرسپیکٹیو سب ہمارے ریڈرز کے سامنے آئیں, وہ سب پڑھیں, پھر وہ اپنا فیصلہ کریں. تو یہ ایز اے پبلشنگ ہاؤس آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آج کل یہ معاملہ تو بہت ویک ہو گیا ہے کہ ایڈیٹرز فیکٹ چیک کریں, ایڈیٹرز ایکچولی اتنے اچھے ویل ریڈ لوگ ہوں جو آپ کی ریفرنسز کو جانتے بھی ہوں, پڑھا بھی ہو, ان کو ٹھیک بھی کر سکیں. تو ان اے بک لائک دس اف جنرل نیازی کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا, وہاں unless you go to those people who else was in that battalion and confirm, there's no way to fact check that, right? جی ہاں, دیٹس ٹرو. ہاں یہ تو ہے کہ اس قسم کے ہم نہیں کر سکتے چیکس, لیکن اور بھی لوگ ہیں فوج میں, اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم نے اتنے جنرلس کی کتابیں چھاپی ہیں, صرف جنرل نیازی کے نہیں, آپ نے تو دیکھا ہوگا جنرل کے ایم آر ایف اور جنرل گل حسن, ان سب کی ہم نے پبلش کی ہیں. ایک جنرل کی جو میں نہیں کر سکی, تو اس میں تو یہ ہے کہ دیکھیے مختلف لوگ اسی سبجیکٹ پہ لکھیں گے, سب الگ الگ لکھیں گے اور ایک دوسرے کو چیلنج کریں گے. لیٹس سے ان کیس کوئی یہ کتاب لکھتے ہیں, جی کوئی بھی جنرل نیازی لکھتے ہیں, اور پھر جو جرنلسٹ ہیں وہ فیکٹ چیک کرتے ہیں اور اخباروں میں لیمباسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. ڈو یو فیل دیٹ دا پبلشر از نیوٹرل ان دیٹ ورسز دا پیپر, اور وڈ یو سے کہ نہیں that would terribly hurt the reputation of the publisher in that case? No, I don't think so. I think the publisher is neutral. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اس میں ویوز ہے ہی نہیں. ہم آپ کو یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنرل نیازی کے ویوز ہیں, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں. یہ آپ اپنا خود فیصلہ کریں, اور لوگوں کی کتابیں بھی آپ پڑھیں, اور 3-4 آپ پرسپیکٹیوز دیکھیں, پھر آپ اپنا فیصلہ خود کریں. ہم کون ہوتے ہیں جو کہ آپ سے کہیں کہ یہ بات, یہ فیکٹس ہیں, بس ایک ہم پرسپیکٹیو آپ کو پیش کر رہے ہیں. Would you say that's it's still the same یہ رائے کہ ایک لائٹ اسٹون پبلشرز ہے, آپ کا انیشیٹو ہے, ایک پبلشنگ ہاؤس ہے, مے بی دا سلائٹ پرابلم وتھ OUP از کہ وہ کیونکہ ٹیکسٹ بکس بھی بناتے ہیں, اور جنرل ایک ریپوٹیشن یہی ہے نا کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس, میں نے اسکول میں بھی پڑھا, اسکول کی بھی کتابیں تھیں, تو اگر انہوں نے چھاپا ہے تو سچ, جو کہ غلط پرسیپشن بھی ہے کہ بھائی وہ تو ایک پبلشنگ ہاؤس ہے. اگر ٹیکسٹ بک چھاپ رہے ہیں اور آٹوبایوگرافی چھاپ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے, بٹ مے بی پبلک مائٹ کنفیوز دا ٹو. ویل دے ڈڈنٹ فار 30 ایئرس, کیونکہ 30 سال جو میں کرتی رہی OUP میں, اور سمجھیے اس 30 میں سے کوئی 25 سال مجھے OUP نے کھلی چھٹی دی. اور یہ نہیں کہ جو ہمارا پروسیس یہ تھا کہ مجھے اجازت لینی پڑتی تھی ہیڈ آفس سے آکسفورڈ میں, اس کے لیے پورا پروپوزل بنا کے مجھے بھیجنا پڑتا تھا. تو آپ سمجھیے کہ 30 سال میں جتنی میں نے ہزاروں پبلش کی ہیں کتابیں, میں پورا پروسیس فالو کرتی, جس میں ٹائم لگتا تھا, جو اب مجھے نہیں لگتا ہے ٹائم. اب تو 6 مہینے میں پبلش کر دیتی ہوں کتاب. لیکن بہرحال 29 سال میں بس ایک کتاب کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ مت پبلش کرو, باقی آپ کر لیں. تو ایک لحاظ سے کھلی چھٹی تھی, اور جو ہماری ٹیکسٹ بکس تھیں جس سے ہم کما رہے تھے, ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں ایک قسم کی مدد ملی.
چونکہ اب جیسے ہم جنرل بک پبلش کر رہے ہیں اس میں بہت ہائی پروفائل ہمارا ہو گیا ہے، بے نظیر بھٹو آ رہی ہیں، پرائم منسٹر آ رہے ہیں، یا اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں رونمائی، تو اس سے آکسفورڈ کا سمجھیے پروفائل بڑھ گیا تھا بہت، جو پہلے اتنا نہیں تھا، تو ہیلپ ہوتی تھی ہمیں. کون سی ایک بک تھی جو منع کرتی تھی؟ وہ آپ کو ایک تعجب ہوگا، یہ تھی مائیکل رو نام تھا شاید، جو برٹش امبیسڈر ٹو دا کورٹ آف آئی تھنک جہانگیر، ایمپرر جہانگیر، ان کے بارے میں تھی. اور وہ جو یو کے میں جو بورڈ تھا جو فائنل اپروول دیتا تھا، اس میں وہ پروفیسرز ہوتے تھے آکسفورڈ یونیورسٹی کے. یہ جو پروفیسر تھے یہ خاص طور پہ سر ٹامس رو کے وہ سمجھیے ایکسپرٹ تھے، وہی پڑھایا کرتے تھے. تو یہ کتاب ہماری تھی سر ٹامس رو اینڈ دا کورٹ آف جہانگیر. اس پہ انہوں نے کچھ اعتراض کیا، چونکہ وہ خود اتنے اسکالر تھے سر ٹامس رو کے. تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ رہنے دیں آپ کتاب. اب پتہ نہیں کیا وجہ تھی، میں نے کہا کہ اس کا تو وہ پتہ نہیں کس طرح میں نے کہا میرا تو کمٹمنٹ ہو گیا ہے، چونکہ مجھے کتاب بہت اچھی لگی تھی. میں سمجھتی تھی کہ یہ تو کبھی اس پہ انکار نہیں ہوگا، کبھی ہوتا بھی نہیں تھا. میں ذرا اوور کانفیڈنٹ بھی ہو گئی تھی. میں نے کہا یہ تو میرا کمٹمنٹ ہو گیا، میں تو کرنی ہے پبلش، میں تو زبان دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ آتھر کو کمپنسیشن دیں، اور لیکن پبلش آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے پھر وہ پبلش نہیں کی. میں نے آتھر سے معافی مانگی، میں نے کہا ہم آپ کو کمپنسیٹ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، رہنے دیں، کوئی بات نہیں. So how do we determine, as somebody who's also written a history book, who's not a PhD in history, which is why I've been very careful کہ میں پہلے پیج پہ ہی کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے مت کوٹ کریں، میری جو ریفرنسز ہیں ان کا جا کر دیکھ لیں. تو اگر کوئی اپروچ کرتا ہے کسی سبجیکٹ پہ لکھنا، how high are the guardrails in terms of academic qualifications? Because a person may know a lot about, let's say, Karachi, but may not have a degree in anthropology or may not have a degree in history, but based on their experience wants to write a book. وہ determination کیسے ہوتی ہے کہ یہ جو لکھ رہا ہے اس سبجیکٹ میٹر پر اس کی گرپ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً وہ تو ہم ریڈرز کو دکھاتے ہیں کتاب، ان سے پوچھتے ہیں، ایکسپرٹس کو دکھاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب میں جو بھی انہوں نے کلیمز کیے ہیں، اگر یہ پیورلی ایکیڈیمک بک ہے، جیسے ہسٹری پہ کوئی لکھ رہا ہے، ناٹ اے فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے لکھا ہے کیا وہ اچھی طرح سبسٹینشیٹ کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا. ہم اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی بات لکھی ہے انہیں، یا وہی پرانی جو باتیں دہرا رہے ہیں، تو اس صورت میں تو پھر ہم پبلش نہیں کرتے ہیں. لیکن نیا اوریجنل اس میں کچھ ہو، انفارمیشن ہو، اور اٹ شوڈ بی سبسٹینشیٹڈ اینڈ آف کورس اٹ شوڈ بی ریلیونٹ. So let's say somebody is writing on history, you'd send the draft to somebody like Aisha Jalal and get her take on it. جی sometimes we do, sometimes she takes it, sometimes she doesn't. ہم کبھی جو ہمارے ریڈرز ہوتے ہیں ان کے نام نہیں بتاتے، کیونکہ آتھرز پھر ایز این ایگزامپل. جی نہیں میں جی نہیں ویسے اب ڈاکٹر جعفر احمد ہیں، اس ٹائپ کے ایکسپرٹ سے ہم رائے لیتے ہیں، اور ہمیشہ لی ہے. کبھی برطانیہ کے ایکیڈیمک سے، کبھی امریکن کے ایکیڈیمک سے. کافی مشکل کام ہے، بیکاز ایز اے پبلشنگ ہاؤس جی آئی ایم شیور کچھ لوگ اچھے لوگ ہیں وہ کر دیتے ہوں گے، بٹ موسٹ پیپل وڈ وانٹ اینڈ رائٹفلی سو بی کمپنسیٹڈ فار دیئر ٹائم. بالکل، ٹائم از ناٹ چیپ. ہم کمپنسیٹ کرتے تھے، بلکہ ہمارا پاکستان کا ایک ریٹ تھا کہ ہم اتنا دیں گے کتاب پڑھنے کے، اور کتاب جب پبلش ہوگی تو کاپی دے دیں گے. تو ہوا یہ کہ پھر ہم برٹش اور امریکن ایکیڈیمک سے بھی پوچھنے، ان کو جب ہم پاکستانی ریٹ تو وہ ہنستے تھے. تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ اچھا ہم آپ کو 3 کتابیں یا 4 جتنی بھی ہیں اتنی کتابیں ہم آپ کو فری بھیج دیں گے. تو وہ لوگ کر دیتے تھے. ایک تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ بھی ہوتا تھا اس موضوع پہ، وہ پڑھنا چاہتے تھے.
اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہم کمپنسیشن دیتے تھے, مان لیتے تھے. اسٹینلی وولپرٹ کا کیونکہ ذکر آیا تھا, ہم جب لاسٹ ایک بہت اچھی مچھلی کھا رہے تھے رواجم خانہ میں, تو آپ نے کچھ راز بتائے ہمیں. تو کون لکھوانا چاہتا تھا اسٹینلی وولپرٹ سے اپنی کہانی؟ جی وہ مجھے میسیج آیا تھا جنرل مشرف سے جب وہ پریزیڈنٹ تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹینلی وولپرٹ ان پہ کتاب لکھیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جناح, بھٹو, گاندھی, نہرو, ان پہ وہ لکھ چکے تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا, میں ان سے, وہ کہتے تھے کہ آپ یہ ان کو میسیج دے دیں. تو میں نے میرا ان سے کافی رابطہ تھا اسٹینلی وولپرٹ سے, جو کہ ان کی بعد میں بھی دا شیمفل فلائٹ وہ بھی میں نے پبلش کی تھی, زلفی بھٹو سے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جنرل مشرف, پریزیڈنٹ مشرف آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی کتاب لکھیں ان پہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچوں گا اس کے بارے میں. میں نے کہا لیکن مجھے ان سے ملنا پڑے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, جب بھی آپ پاکستان آئیں تو میں آپ کی میٹنگ کروا دوں گی. تو وہ آئے, جب بھی وہ آئے کچھ مہینوں بعد, اس زمانے میں آتے رہتے تھے. تو میں نے جنرل مشرف کے اسٹاف کو بتایا کہ وہ اس دن وہ اویلیبل ہوں گے 2-3 دن کے لیے کراچی میں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ان کو گورنرز ہاؤس لے آئیں فلاں ٹائم. تو میں نے ان کو پک کیا میریٹ ہوٹل سے. پھر ہم لوگ سندھ گورنرز ہاؤس گئے, اور وہاں پہلے تو اسٹینلی وولپرٹ اور میں ہم لوگ بیٹھے رہے ویٹنگ روم میں. پھر ہمیں بلایا, جنرل مشرف ان سے ملے, اور انہوں نے ان سے بات چیت کی, کچھ ڈسکشن کیا. ایک مجھے یاد ہے سوال انہوں نے کیا تھا کہ آپ کے ہیرو کون ہیں, آپ کس کو آپ رول ماڈل اپنا سمجھتے ہیں, جس سے انہیں جواب دیا کہ قائد اعظم. تو ان کی باتیں ہوتی رہی, میں تو خاموش بیٹھی رہی. پھر بعد میں ہم واپس چلے گئے ابراہیم ان کے ہوٹل, وہاں ہم لنچ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا مجھ سے اسٹینلی وولپرٹ نے کہ دیکھیں امینہ, یہ ابھی میں نہیں لکھنا چاہتا یہ کتاب, اور لیکن ایک اور کتاب ہے جو میں لکھنا چاہتا ہوں, اس میں آپ میری ہیلپ کریں. تو میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگے نواز شریف, ان کی میں لکھنا چاہتا ہوں, اور اس کا نام بھی میں نے سوچ لیا ہے. اس کا نام ہے نواز شریف لائن آف دا پنجاب. میاں دینا رے وجہ یہ وولپرٹ کے الفاظ ہیں, اور کہہ لیں کہ آپ میری ہیلپ کر سکتی ہیں. میں نے کہا میں سرتاج عزیز سے بات کر سکتی ہوں, کیونکہ سرتاج عزیز بھی میرے آتھر رہے ہیں, تو ان سے میں پوچھ سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر میں نے سرتاج عزیز سے بات کی, اور وہ کہنے لگے کہ اچھا میں ان سے پوچھوں گا نواز شریف صاحب سے, آپ مجھے بتائیے کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وولپرٹ کی. وولپرٹ نے کہا کہ دیکھیے میں نواز شریف کے کئی انٹرویوز کروں گا, 1-on-1 انٹرویوز ہوں گے. پھر ان کی فیملی ممبرز, ان کے پارٹی لیڈرز, سب سے میں ملوں گا, ان کے انٹرویوز ہوں گے. اور جتنے ان کے آرکائیوز ہیں, پرسنل ان کے جو ڈاکیومنٹس ہیں, اس میں مجھے فری ایکسیس چاہیے. تو یہ میں نے بتا دیا ان کو, سرتاج عزیز صاحب کو. لیکن اب پتہ نہیں کیا بات تھی اس زمانے میں, ان کو یا تو ٹائم نہیں ملا یا کیا, کہ وہ یہ ان کی بات نہیں مان سکے, اور 2013 میں ان کا انتقال ہو گیا وولپرٹ کا. تو یہ کتاب رہ گئی. آئی گیس فل ایکسیس سے ڈر بھی تو لگتا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں آ جائے. ہاں, یا جو 1-on-1 کیا سوال کر لیں کیا, اور پھر ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا وولپرٹ کو. اور لیکن وہ ہوا نہیں پروجیکٹ, لیکن مجھے انٹرسٹ ہو گیا. میں اب بھی چاہ رہی ہوں کہ ان کی لکھواؤں. نواز شریف کی بہت ہی آپ بالکل ہی لاسٹ اپرچونٹی ہے, بٹ کون لکھے گا؟ جی ہاں, وہ میں سوچ رہی ہوں کہ کون لکھے گا. لیکن آئی ایم آلسو ریکنگ مائی برین ٹو تھنک دیٹ PMLN میں کون, لائک یو نو فرحت اللہ بابر نے ابھی آپ ہی کے ساتھ سیریز کی ہے زرداری پہ بے نظیر. جی ہاں, فرحت اللہ بابر somebody who can do that. سرتاج عزیز could have done it. سرتاج عزیز could have done it. سوچنا پڑے گا, کیونکہ آئی تھنک
there would be a lot of interest in it. PML, matlab, for all of its criticisms, I think PPP has had people who might be considered scholars who are capable. شہری مان بھی لکھ سکتی ہیں, بالکل. بٹ PMLN میں کوئی آ نہیں رہا ذہن میں اس وقت اس طرح کے لوگ جو یہ کام کر سکیں. جی ہاں, سعید مہدی میں بھی ان کی اپنی کتاب تو بہت مزے کی ہے, اینڈ دیٹس اے بیسٹ سیلر. آپ کو کبھی کوئی آیا ایسا پروپوزل جس پہ لائک یہ تو نہیں ہو سکے گا, ہم اینی فیئر آن یور سائڈ ایور کہ مے بی دس وی کانٹ پبلش؟ ایک کتاب تھی جو برٹش جرنلسٹ نے لکھی تھی, اوون بینٹ جونز. اس کا ٹائٹل مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ ذرا مجھے لگی کہ اس نے بہت زیادہ کھل کے لکھا تھا, اور یہاں پاکستان میں پبلش نہیں ہوئی. وہ چاہ رہے تھے کہ ہو, میں نہیں کر سکی جب میں لائٹ اسٹون میں تھی. یہ which subject was it on? It was on the PPP. Bhutto Dynasty. Is that I think that's the one. That was not published in Pakistan. Available to hai har jagah. ہاں, it's available. It was imported. Yeah. The Bhutto Dynasty. باہر, ہاں, that's the one. باہر پبلش ہوئی تھی. I think 22 کی بات ہے شاید. امان دوسرے کمرے میں جاؤ, لائبریری میں دیکھو بھٹو ڈائنیسٹی OBJ and we'll see کہ yeah you're right because کہ نا ان کے جو بھی پبلسسٹ تھے انہوں نے ای میل کیا دیٹ یو وانٹ ٹو کم آن دا پوڈ کاسٹ اینڈ یہ بک جو ہے یہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی کر لیں. بولتے ہیں ہم آپ کو بک بھیج رہے ہیں. میں نے کہا بھیج دیں. اچھا. پھر وہ TCS انٹرنیشنل آیا. میں نے کہا تھینک یو. انہوں نے بولا جی پیسے. میں نے کہا اچھا تو آپ ویسے ہی بھیج رہے تھے, مجھے لگا فری میں بھیج. اچھا, فری نہیں بھیجی؟ کمال ہے. Maybe I had to pay for the courier or something because it was coming from England. But I had to pay him some money. Probably the book was free, but وہ کچھ courier charges لگ گئے ہوں گے. But I found it funny کہ that was funny کہ یہ ہوا تھا. But no, I think Owen Bennett Jones is great. I'm an admirer of his work. No, I'm also an admirer of his. بٹ سم ہاؤ ایک تو میں نے نیا لائٹ اسٹون شروع کیا تھا, اتنا کانفیڈینس نہیں تھا کہ ابھی, بٹ ہی واز ویری نائس اباؤٹ اٹ. وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں اس لیے پبلش ہو تاکہ سستی ملے اور آرام سے ملے. Should tap him up now because he's written a piece on the mysticism and Bushra Bibi and Imran Khan. اگر آپ نے پڑھا ہو تو انہوں نے بڑا ڈیٹیل پیس لکھا ہے کہ کس طرح سپرسٹیشن ہو رہا تھا. تو کلیئرلی ہی از انٹرسٹیڈ ان دیٹ پارٹ. تو He is very interested in this. تو اگر تو وہ عمران خان پہ لکھ رہے ہیں جو میں بھی لکھ رہا ہوں تو آپ بھی لکھ رہے ہیں. اچھا. So I want to get the monkey off my back because everybody's like where is your second book coming? آپ نے بھی پوچھا نا تو جی جی تو I'm like کہ second book I'm gonna write like comedy تاکہ وہ ایک وہ ختم ہو جائے کہ ایک easy book. And then I'm working on like a big book on Imran Khan. I'm like لوگ اتنا بولتے ہیں کہ obsessed ہیں. I'm like تو پھر کر ہی لو پھر, اگر obsessed ہو ہی تو might as well do this. Why not? بالکل. Do you approach people like if you have an idea that you know this person should write on this? میں تو بہت کرتی ہوں. میں نے تو دینا وادیا کو اپروچ کیا تھا. Oh, interesting. جنا کی بیٹی, جب وہ نیو یارک میں رہتی تھی. وہ اصل میں ہمارے آتھر تھے زوار حسن زیدی, جنہوں نے جنہا پیپرز ایڈٹ کیے تھے. سو ایس میں پہلے وہ پڑھاتے تھے, وہ پھر آ گئے تھے. تو ان کی وہ جانتے تھے دینا وادیا کو. تو میں نے ان سے کہا, کیونکہ جنہا پیپرز ان کے میں نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے پاکستان میں نے ان سے ان کا نمبر لے لیا دینا وادیا کا. اور میں نیو یارک گئی تھی تو میں نے ان کو فون کیا. میں سمجھی ان کا کوئی اسٹاف اٹھائے گا, انہوں نے خود اٹھایا فون. اور میں نے انٹروڈیوس کیا کہ, اور میں نے کہا کہ میں نیو یارک آئی ہوئی ہوں کراچی سے, میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو آپ مجھے ٹائم دیں گی؟ کہنے ہرگز نہیں دوں گی, میں بالکل نہیں ملوں گی, میں کسی پاکستانی سے نہیں ملوں گی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ پہلے میں ملتی تھی, میں ٹائم دیتی تھی, مجھ سے کوئی رائٹر یا کوئی آ کے ملتے تھے, اور پھر میری جو بھی میں بات کرتی تھی الٹی سیدھی اس کو ایگزیجریٹ کر کے وہ میڈیا میں دے دیتے تھے.
تو کہہ رہی تھی کہ اس لیے اب میں نے سوچا میں کسی سے نہیں ملوں گی سوائے ڈاکٹر زیدی کے. ہی از دا اونلی ون آئی ٹرسٹ. اور بلکہ میرے خیال میں وولپرٹ سے بھی نہیں ملی تھیں. تو بہرحال لیکن باتیں کرتی رہیں کوئی پون گھنٹے, اور ڈانٹتی نہیں مجھے, اور میں چپ چاپ ان کی ڈانٹ پیتی رہی لیکن بات کرتی رہی. خیر ملی نہیں. پھر میں واپس آ گئی, اور پھر میں نے واپس آ کے 2-3 ہفتے کے بعد میں پھر ان کو فون کیا, پھر اٹھا لیا, پھر ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی. اور ڈانٹ کے لیکن بات کرتی نہیں. تو اسی سے میں بڑی خوش ہوئی کہ کم از کم مجھ سے بات تو کر رہی ہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کتاب لکھیں جناح صاحب کے بارے میں. تو کہنی میں کیسے لکھ سکتی. میں نے کہا نہیں دیکھیے, میں آپ کو سوال بھیجوں گی, میں 100 سوال آپ کو لکھ کے بھیجوں گی, اور آپ وہ ان کے جواب لکھ دیں, بس اس میں سے میں کتاب بنا لوں گی. اب بالکل آپ کے لفظ کو ایکسچینج نہیں کروں گی کچھ. تو کہنے نہیں وہ تو میں لکھ چکی ہوں. میں نے کہا ارے کس کے لیے. کہ نہیں ڈاکٹر زیدی. کہ نہیں وہ یہاں آئے تھے اور مجھے انہوں نے انٹرویو کیا, سوال کیے, میں نے سارے جواب دیے, اور وہ نے ٹیپ, اس زمانے میں ٹیپ ہوتے تھے, ریکارڈ کر لیے. تو میں حیران رہ گئی. میں نے واپس آتے ہی میں نے ڈاکٹر زیدی کو فون کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے وہ ٹیپس دے دیں, میں پبلش کروں گی. اس پہ میں نے بہت محنت کی, بہت ٹائم لگایا, لیکن ڈاکٹر زیدی نے دیے نہیں, اور وہ انتقال ہو گیا ان کا. ابھی تک میں وہ ٹیپس ڈھونڈ رہی ہوں, وہ ہیں ان کے کہیں اسٹیٹ. یہاں تو اسٹیٹس نہیں ہوتے, بٹ اگر ان کی فیملی کا کوئی سن رہا ہے, کوئی جانتا ہے, تو پلیز رابطہ کریں. دس شوڈ گیٹ پبلشڈ. بالکل, دے شوڈ گیٹ پبلشڈ. اب تو دینا وادیہ بھی نہیں رہیں اس کے بعد. لیکن میری ان سے بات چلتی رہی, اور سالہ سال. اب جب وہ آئی تھی نا کراچی کرکٹ میچ کے لیے, مشرف پریزیڈنٹ تھے, اور شہریار خان وہ تھے پی سی بی کے. تو شہریار خان نے مجھے فون کیا کہ وہ دینا وادیہ کراچی آ رہی ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو پہلی دفعہ پھر میری ان سے ملاقات ہوئی کراچی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں. اور لیکن اپنے میں وہ ہوں جس کو آپ ڈانٹ رہی تھی. جی I am the one you were shouting at for 45 minutes. بلکہ میں نے ان کو ایک دفعہ فون کیا. میں نے کہا آج 14 اگست ہے اور سب لوگ جا رہے ہیں قائد اعظم کے مزار کراچی میں. کہنے لگیں کہ آپ لوگوں نے کیا, میرے والد نے جو پاکستان بنایا تھا آپ لوگوں نے کیا اس کو بنا دیا, بدل دیا. اینڈ ہی مسٹ بی ٹرننگ اوور ان ہز گریو. وہ بہت ناراض تھیں, ہمیشہ وہ ناراض رہتی تھیں اور شکایتیں کرتی تھیں. لیکن میں بھی ان کو کرتی رہتی تھی. اور ایک دفعہ میں ممبئی گئی, اس زمانے میں آنا جانا آسان تھا. ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی, میں جو ناشتے پہ نیچے گئی تو یہ بیٹھی ہوئی ناشتہ کر رہی تھی. میں نے سوچا کہ ان کا تو یہاں بیٹا رہتا ہے, نسلی وادیہ, ایک سے بڑھ کے ایک ان کے پاس یہاں پراپرٹیز ہیں, لیکن جو بھی وجہ تھی ہوٹل میں ٹھہری تھی. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں. تو جب تک ان سے فون پہ بات تو ہوتی رہتی تھی, کہ نہیں اچھا بیٹھ جاؤ. تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ناشتہ بھی کیا. اگلے دن ناشتے پہ گئی پھر بیٹھی ہوئی تھی, لیکن پھر میں نے سوچا وہ گھبرا جائیں گی کہ پیچھے لگ گئی. اسٹاکر میری. بہت آئرونک. آئی ڈاؤٹ دیر از اینی ایگزامپل ان دا ورلڈ. ہاں یہ بہت آئرونک ہے. پاکستان مائٹ بی دی اونلی ایگزامپل ان دا ورلڈ ویئر فاؤنڈر آف دا کنٹری جو ہیں ان کی فیملی اس ملک میں رہتی ہیں جس ملک کو توڑ کر آپ نے ملک بنانا تھا, جس ملک سے یہی ایشو تھا کہ مسلمان نہیں رہ سکیں گے. خیر ناٹ دیٹ. جناح's family chose to be Muslim, but بہت آئرونک بات ہے کہ ان کی خود کی فیملی نہیں رہی. they chose India over Pakistan. بالکل. وہ تو مطلب یہ نواسا تو ان کا انڈیا میں ہے, یہ نیو یارک میں تھیں. اور ان کا جو گھر تھا جناح کا ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ بامبے میں, وہاں بھی میں گئی تھی. بلکہ میں آپ کو سنا دوں, بڑا دلچسپ قصہ ہے. وہاں بامبے میں گئی تھی, اس زمانے میں تو آنا جانا آسان تھا. صبح میں نے ایک ٹیکسی پکڑی. میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ مجھے لے جاؤ مالابار ہل جہاں ان کا گھر تھا. وہ لے گیا, جانتا تھا. پھر
नौजवान सा था. मैंने कहा कि अच्छा अब माउंट प्लेजेंट रोड वहाँ ले गया. मैंने कहा अच्छा जिन्ना के घर ले जाओ. तो उसे नहीं मालूम था जिन्ना के बारे में. इधर उधर पूछ पाछ के में बहुत इतना बड़ा उनका घर था. पहुँच गए हम तो सारा लॉक था और अंदर से तो बिल्कुल ही समझिए कि जंगलात. बिल्डिंग तो अंदर थी लेकिन नज़र आ रही थी बिल्डिंग, लेकिन बाहर सब समझिए कि बहुत बुरी हालत में. तो मैंने वहाँ दरवाज़ा पीटा गेट को, तो चौकीदार आया. मैंने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ. कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं है, आप देख नहीं सकती. मैंने कहा कि लेकिन उसने बहुत मुझे हेल्प किया. कह नहीं देखिए यहाँ से आप ये देख लें, फिर उधर जाएं, वहाँ एक और गेट है, वहाँ से आपको एक और रुख नज़र आएगा, वो भी देख लें. तो वो सब मैंने देख लिया, तस्वीरें खींच ली और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई, टैक्सी में. तो टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि ये जो आपके दोस्त हैं जिन्ना, इनसे कहिए कि अपना घर का ख्याल रखें. उसको बेचारे को कोई अंदाज़ा नहीं था. तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बिल्कुल लोग भूल चुके हैं वहाँ का जो नौजवान लोग हैं मुंबई के. मे बी नॉट नाउ. अब तो पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा विलन बन चुका है ना उनकी स्टोरी में. जी हाँ. खैर अब तो आई मीन नेहरू एंड गांधीज लेगेसी इज ऑल्सो in question in India right now, the kind of conversations that are happening. But up to एक there's huge anti-Jinnah sentiment, और वो अभी freedom at midnight भी बना, तो बिल्कुल probably now people know a maybe lot it's more, changing. maybe know a lot more than that. लेकिन मैंने उसको बताया कि कौन थे जिन्ना, तो उनके लिए अच्छा तो मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ गांधी के. वो बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा म्यूज़ियम, साफ़ सुथरा. या आप मुझे बता रही थी, कोई और मुझे बता रहा था कि जब पार्टीशन से 2-3 दिन पहले फातिमा जिन्ना वेंट टू कायदे आज़म एंड लाइक आपने पैकिंग नहीं की हुई. लाइक पैकिंग क्यों करनी है? जी. Were you telling me that? नहीं. Or somebody else was telling me that? I didn't say that. लेकिन ये तो मैंने सुना था कि वो कहते थे कि मैं घर अपना रखूँगा और वहाँ आना जाना रखूँगा, और बल्कि रिटायर होके शायद वहीं चला जाऊँ. प्रॉपर्टी तो again I don't want to be historically incorrect, but either very close to the partition or even after the partition he also bought property. He was like yeah, मतलब आना जाना तो रहेगा. But this anecdote in particular was कि बैक क्यों करना है? क्या हो गया? Like हम पाकिस्तान जा रहे हैं भाई हम लोग. क्या हो गया हमको? So when you read so much history and so I'm sure historical account आते भी होंगे जो नहीं भी छपते होंगे, drafts वगैरह, what's your take on Pakistan's history and where we are as a country? Well, आजकल तो हम सब बहुत खुश हैं. आज के दिन तो बहुत ही खुश हैं. आज जेडी भाई लैंड हुए हैं आज ही. जी हाँ. और क्या शान और शौकत से हम ईरानियों को यहाँ लाए हैं. I think every Pakistani is feeling proud, as am I. खुशी हो रही है. मेरे ख़्याल में जो देखिए ये सोचना, मेरा ये ख़्याल है कि ये सोचना कि जिन्हास पाकिस्तान क्या था, कायदे आज़म ने किस तरह सोचा था कि पाकिस्तान बनेगा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए. हमें ये सोचना चाहिए कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से. बल्कि मैं तो ये कई दिनों से सोच रही हूँ कि एक मैं इस पे एक वो सेमिनार करूँ या कुछ, जिसमें यंग लोगों को कि आपका क्या ड्रीम है कि आजकल हमें किस तरह होना चाहिए. ऑफ कोर्स सोच कायदे आज़म के बारे में उनको बताएं, लेकिन इनका भी वो लें, क्योंकि यही तो आगे ले जाएंगे मुल्क को. तो I have a lot of hope for the future, for the country. ठीक है, ऊंच नीच होती. अब देखिए हम एक अपने आप को हम बुरा भला कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, और देखिए और ममालिक में क्या हो रहा है. अमेरिका में क्या हो रहा है, इज़राइल में क्या हो रहा है. अब जब क्या हालात वहाँ, तो या बरतानिया में क्या हो रहा है. तो मेरे ख़्याल में वी आर नर्वस. बल्कि मुझे तो लगता है कि ज़्यादा हमारी जो सोच है, जो ख्यालात हैं, बेहतर हैं. फेस्टिवल्स शुरू करने का फ़ैसला, आई नो यू टॉक्ड अबाउट इट, कि आप जयपुर गई थी और वहाँ आपने देखा कि ऑथर्स को
راک اسٹارس کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. دے وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ سملر. سو ویدر اٹس KLF اور ناو ادب, کیا فلاسفی تھی یہ آرگنائز کرنے کی؟ وہ یہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جے پور گئی تھی اور 2009 میں گئی تھی, اور میں حیران رہ گئی کہ جو ان کے جو آتھرس تھے ان کو جو ان لوگوں نے ٹریٹمنٹ جو دیا تھا, جو مطلب جو عزت دی اور جس طرح ان کو پروموٹ کیا, تو میں نے سوچا بھئی ہمارے کوئی کم ہے لوگ. اور پہلا نام جو اس وقت میرے خیال میں آیا مشتاق احمد یوسفی کا, جب وہ حیات تھے, کہ ایسے ایسے لوگ ہمارے یہاں ہیں تو ان کو کیوں نہیں. اور ایک سے بڑھ کے ایک وہاں ایوارڈز دے رہے تھے, اور ایک ایوارڈ میں نے دیکھا میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں, $50,000 اوہ واو, ایک آتھر کو ایک ایوارڈ ملا. تو اور یہاں اور بہت ہی کریڈیبل ایوارڈ, جس کے بعد میں پھر انہوں نے مجھے بھی اس کا جج بنا دیا تھا کئی سال بعد. تو میں نے سوچا کہ یہ تو مجھے بھی کرنا چاہیے پاکستان میں. اور اتفاق سے وہاں برٹش کاؤنسل کے جو ہیڈ تھے وہ بھی موجود تھے, کیونکہ وہ جے پور کو سپورٹ کر رہے تھے. میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا میں یہ پاکستان میں بھی کرنا چاہتی ہوں. وہ بہت خوش ہوئے, کہنے بالکل آپ کریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ہمارے جو وہاں لوگ ہیں میں ان کو کہوں گا, اور بلکہ UK میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی میں کہوں گا آپ ان سے رابطہ کیجیے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے UK بلایا, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں ہے فیسٹیول میں. آپ وہ دیکھیں, ہے فیسٹیول, آپ کو اندازہ ہوگا فیسٹیولز کے بارے میں. اتفاق سے جو ڈیٹس تھیں وہ میں اور میرے کمٹمنٹ سے میں جا نہیں سکی. بہرحال برٹش کاؤنسل نے بہت مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے آپ آفس لے لیں, آفس اسپیس ہمارے برٹش کاؤنسل میں, یہاں آپ اپنی میٹنگز کیا کریں. لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی, میں اپنا تھا اپنی جگہ. تو پھر میں آصف فاروقی کے پاس گئی, کیونکہ میں نے آصف سے کہا, کیونکہ وہ میرے اصل میں اردو پبلشنگ کے انفارمل ایڈوائزر تھے جب میں آکسفورڈ میں تھی. ان کے پوچھے بغیر میں اردو میں کوئی پبلش نہیں کرتی تھی کتاب. تو آصف فوراً تیار ہو گئے. میں نے کہا ہم دونوں مل کے یہ کریں گے. تو 2010 میں ہم نے پہلی فیسٹیول کی کارلٹن ہوٹل میں, یہ کریک کلب کے پاس, وہاں کی ہم نے. اور اس میں بہت لوگ آئے, آتھرس کو ہم نے بلایا, مطلب باہر سے بھی کچھ آتھرز آئے, وکرم سیٹھ آئے, اور محسن حامد, اور فہمیدہ ریاض, کشور ناہید, افتخار عارف, یہ سب آئے. اور 5,000 لوگ آئے جنہوں نے اٹینڈ کیا. تو بلکہ ولیم ڈیلرمپل سے میں اس میں تھی ان ٹچ جے پور میں. میں نے ولیم سے کہا کہ ولیم 5,000 لوگ آ گئے ہمارے فیسٹیول میں. کہنے ارے, کہنے جب میں نے پہلا جو کیا تھا جے پور اس میں تو 40 لوگ آئے تھے. اور پھر وہ مزاح کرنے لگے, کہنے وہ جو 40 تھے وہ اصل میں جاپانی ٹورسٹ تھے, وہ کھو گئے تھے, غلطی سے آ گئے. تو کہنے 5,000 تو دیٹس اے بگ سکسیس. اور آپ کو تعجب ہوگا 5,000 سے ہوتے ہوتے 2 لاکھ تک گئے تھے ہمارا. اتنے لوگ آنے لگے تھے کہ چلنے کا 2015 16 17 راستہ نہیں, 18 چلنے کا راستہ نہیں ہوتا تھا. So now this split with KLF is the same because OUP. جی جی, because when I retired from OUP in December 2018, تو it stayed with OUP KLF. لیکن مجھے شوق تھا, تو اس لیے میں نے ادب فیسٹیول, آصف فاروقی اور میں, ہم دونوں نے 19 میں کی اور 20 میں کی, 2 مل کے. پھر ان کا انتقال ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ اب میں نہیں کر سکتی آصف کے بغیر. میں نے ان کے سب سے کہہ دیا کہ اب میں نہیں کر رہی. تو سب آ گئے, فاطمہ حسن اور تنویر, ان کے سارے دوست. انہوں نے کہا کہ آپ کریں گی, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. تو پھر ہمت انہوں نے بڑھا دی. 30 سال آپ نے OUP میں کام کیا, بٹ ایک بڑا controversial exit. I know showed some grace by saying retired. اچھا, But retirement تو نہیں تھی. I جی mean, ہاں, some people on the other side might say pushed out. You would have said, آپ نے سو بھی کیا ان کو امپلائمنٹ ٹرائیبیونل UK میں, they said jurisdiction نہیں ہے. تو 30 سال ایک ادارے کے ساتھ وابستگی, almost synonymous with that ادارہ.
اتنا کنٹینشس اینڈ. جی ہاں، ویری کنٹینشیس. ابھی تک کیس چل رہا ہے کورٹ میں. وہ اصل میں ہوا یہ کہ سمجھیے 27-28 سال جو جن کے ساتھ میں کام کر رہی تھی، یا 25-26 سال، وہ بہت مجھے سپورٹ کرتے تھے. یو کے میں انگریز تھے، بہت اپریشیٹ کرتے تھے. تو بہت خوش تھی میں، آرام سے کام کر رہی تھی اور بالکل اپنا سمجھ کے کرتی تھی کام، جس کی وجہ سے وہ اتنا کامیاب ہوا. پھر وہاں سمجھیے کہ سارا چینج ہو گیا. وہاں جو مینجمنٹ تھی، جو نئے لوگ آئے وہ بالکل ہی فرق تھے، اور ان کے ساتھ پھر میری نہیں بنی. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ حالانکہ میرا ریٹائرمنٹ کا وقت آ بھی گیا تھا اور میں سوچ بھی رہی تھی کہ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ابھی ریٹائر نہ ہو، ہم آپ کو چیئر بنا دیں گے، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر نہ ہوں، چیئر. میں نے کہا ٹھیک ہے، چلیں چیئر بن جاؤں. لیکن پھر میں بور ہو گئی چیئر بن کے، چونکہ میرا تو کام وہ عادت پڑ گئی 30 سال سے بالکل ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ اور رننگ اور ہر چیز، سارے ڈیسیژن میکنگ. تو چیئر واز اے کائنڈ آف اے سیریمونیل پوزیشن. تو میں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، مجھے آپ ریٹائر کر دیں، میں جانا چاہتی ہوں. کہنے لیں نہیں، ابھی تو آپ نہیں جائیں گی. یہ بات ہے 2017 کی. آپ جائیں گی 2022 میں. میں نے کہا نہیں، 5 سال تو میں تو بالکل نہیں کر سکتی یہ کام. آپ مجھے ٹھیک ہے، میرے آپ 3 مہینے نہیں تو 6 مہینے میں آپ کو نوٹس دے دیتی ہوں، آپ مجھے 6 مہینے میں جانے دیں. کہنے لیں کہ نہیں، 2022 سے پہلے آپ جائیں گے ہی نہیں. میں نے کہا ایم سوری، میں تو جاؤں گی، میں جا رہی ہوں، اور یہ میرا ریزگنیشن ہے، آپ نوٹس پیریڈ لے لیں، پھر میں جا رہی ہوں. کہہ لیں گے اچھا آپ جا رہی ہیں، جائیں، ہم آپ کو 30 سال کے وہ نہیں دیں گے، آپ کے جو بھی گریٹویٹی ہو، جو سیٹلمنٹ. کہہ لیں جائیں. میں نے کہا بغیر کے سیٹلمنٹ میں کیسے جاؤں، آپ مجھے کہہ لیں نہیں، آپ کورٹ جائیں، ہمیں پتہ ہے پاکستان میں 20 سال لگتے ہیں، آپ جائیں کورٹ میں، ہم آپ کو اگر اب 2022 سے پہلے گئیں تو ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. تو آئی مین کین یو امیجن، انگریز کہ آپ کورٹ جانا ہے جائیں، اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے. تو پھر جب سے پھر میں نے کہا اچھا میں کورٹ میں جاؤں گی، یو کے میں جاؤں گی، یہاں نہیں جاؤں گی. تو یو کے میں پھر میں نے ٹرائیبیونل میں، وہ پورا سارا ٹرائیبیونل میں سارا کیس ہے، وہ تو ان کے کوئی بھی دیکھ لے دنیا میں، اٹس آن پورا کیس کو، اس میں کیا پرابلمس ہیں وہ سب اس میں. مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے وہاں بہت بڑا فریش فیلڈز، ایک بہت بڑا کمپنی ہے لیگل، ان کو ہائر کیا. مطلب جو مجھے پیسے دینے تھے وہ سب ان کو دے دیے. تو انہوں نے یہ اسٹینڈ لیا کہ یہ تو پاکستانی ہے، یہ یو کے میں کیسے کر رہی ہیں کیس. اور جب ججمنٹ آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کا جورسڈکشن پاکستان ہونا چاہیے. تو پھر پاکستان میں میں نے کیس کر لیا. فیصل صدیقی از مائی لائر. تو اب اتفاق سے جیسے وہ کہہ رہے تھے 6 سال ہو گئے چل رہا ہے کیس، تو چلے. لیکن میں پھر وہ چلتا رہے گا. میں دوسرے آپ کو جتنے پیسے ملنے تھے اتنے آپ فیصل صدیقی کو ہی دے دیں گے اوور دس ٹائم. یو پکڈ اے گڈ لائر، سو ہوپ فلی اچھی چیزیں ہوں گی. واٹ وڈ یو سے ٹو دس کرٹیسزم لیویڈ ایٹ بوتھ کے ایل ایف اور او یو پی کہ ایلیٹسٹ ہیں؟ میرے خیال میں جب میں تھی جب تو نہیں تھے. اب سمجھیے کہ اب کتنے 7 سال ہو گئے ہیں جب مجھے چھوڑے ہوئے. مطلب اب وہ جو کے ایل ایف کی جس طرح میں کرتی تھی، ان کا میرے خیال میں کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا تبدیلی تو ویسے ہر چیز میں آنی چاہیے. اب جو ادب فیسٹیول جو میں نے شروع کی آصف کے ساتھ، وہ بھی جو کے ایل ایف تھا وہ نہیں ہے، چونکہ لوگ تھک بھی گئے تھے. وہی چلا آ رہا ہے، 8-10 فیسٹیولز ہو رہی ہیں، وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، وہی پروگرام، وہی لوگ.
تو لیکن اب میں نے سنا ہے کہ اتنی وہ نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو بھی وجہ ہے کہ ایک تو بہت ہونے لگی ہے. لاٹ آف فیسٹیول آلسو ہیپننگ ناؤ. نہیں پورا سرکٹ ہوتا ہے جس میں آپ اصل میں آصف اور میرا یہی تھا، ہم ہر کے ایل ایف میں کہتے تھے کہ دیکھیے یہ اوپن سورس ہے، چونکہ ہمارے پیچھے لوگ پڑ جاتے تھے. مطلب یہ پشاور سے، کوئٹہ سے، ملتان، فیصل آباد ہمیں فون کر رہے ہیں کہ آپ یہاں بھی کریں. میں کہتی تھی دیکھیے آپ کریں، آپ اپنی فیسٹیول کریں، آپ کو جو چاہیے ٹیکنیکل سپورٹ ہم دیں گے. آپ ہمارا پروگرام لے کے ڈپلیکیٹ کر دیں، ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کاپی رائٹ، آپ کریں. تو ہم یہی چاہتے کہ یہ ایک تحریک بن جائے پاکستان میں، جو بن گئی ماشاء اللہ. With so many cities now doing literature festivals and now schools also, universities are also doing their own literature festivals. بالکل نکسا کرتا ہے اپنی فیسٹیول. بہت ساری اسکولز یونیورسٹیز کرتے ہیں. مجھے آلموسٹ ہر دوسرے دن کہیں کا انوائٹ آتا ہے نا. ہم لائک اچھا یہاں پر بھی ہو رہا ہے. I had no idea. تو کیا ایتھوس ہونا چاہیے؟ بیکاز یو نو ایون ایز اے پارٹیسپینٹ آپ کو بس جا کر 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اسپانسرس کے لیے ہوا ہے یا واقعی کچھ کانورزیشن ضروری تھیں جس کی وجہ سے ہوا ہے. یو گیٹ اے سینس لٹرلی ان 2 minutes آفٹر انٹرنگ دیٹ اسپیس. تو یہ جو لٹریچر فیسٹیولز اگر آرگنائز بھی کر رہے ہیں کچھ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایتھوس ہونا چاہیے، کیا فلاسفی ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ میں نے چینج ہلکا سا یہ کیا ہے کہ ہم اپنے ایک تو اپنے آتھرس کو زیادہ پروموٹ کریں بجائے اس کے کہ باہر سے بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ پھر کئی دفعہ اسپیکرز مجھ سے کہتے تھے کہ سیشن ہو رہا ہے تو آپ کیا چاہتی ہیں ہم کیا کہیں، کیا بات کریں. میں نے کہا مجھے کیا پتہ، جو آپ کے دل میں آپ بات کریں، آپ کھل کے بولیں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا کہ آپ کھل کے بات کریں. اور بلکہ تہمینہ درانی آئی تھی ہمارے، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی ایدھی پر، وہ ہم نے لانچ کی تھی. تو ایدھی بھی آئے تھے اس کتاب میں لانچ کے لیے. تو میں نے تہمینہ سے کہا کہ میں آپ کو انٹرویو کروں گی، آپ کا سیشن اس پہ، اور اس پہ میں آپ سے بھی بات کروں گی آپ کی اور کتابوں کی، مائی فیوڈل لارڈ اور میں نے کہا کہ میں کوئی ہر قسم کے سوال کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا آپ جو مرضی کریں. انہوں نے نہیں روکا مجھے. تو میں نے کہا کہ وہ گھر آپ کی مار پیٹ کرتے تھے؟ کہ نہیں، ہاں کرتے تھے، بہت مارتے تھے مجھے. تو اچھا اس زمانے میں وہ شہباز شریف چیف منسٹر تھے جو ان کے. میں نے کہا شہباز شریف بھی آپ کی مار پیٹ کرتے تھے؟ کہ نہیں وہ نہیں کرتے، کبھی نہیں کیا، میرا بہت خیال رکھتے ہیں. بٹ شی ڈڈ ناٹ مائنڈ مائی آسکنگ ہر ان فرنٹ آف اے ہال فل آف پیپل. تو ہمارا یہی ہے کہ آپ کھل کے بات کریں، ہم نہیں روکیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو آتھرز ہیں وہ بن جائیں راک سٹارز. اور وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک ہم نے ہماری فیسٹیول میں میں نے دیکھا ایک ہجوم جا رہا ہے ایک طرف. تو میں گھبرا گئی. دیکھتے کیا ہوں کہ امر جلیل ہے، اور ایک دفعہ مستنصر حسین تارر، ان کے پیچھے جو لوگ. یہ بس تو بس میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے. اچیومنٹ ہے، بیکاز میں تو بڑے سالوں سے ٹرائی کر رہا ہوں امر جلیل کو، بٹ ہاں اب وہ کافی ضعیف ہو گئے. آلسو ٹیکنگ کیئر آف ہز وائف، تو آئی تھنک اچھا. ہاں تو بٹ لیکن ایک اور ہمارا جو مقصد یہ تھا کہ وہی بچوں کو ہم کتابوں کی طرف لائیں، اور وہ بھی پورا ہو گیا. چونکہ فقیر اعجاز الدین آئے تھے ہمارے فیسٹیول میں، وہ بول رہے تھے. تو میں پیچھے کھڑی تھی اور میرے ساتھ کچھ ایک بچہ تھا. تو جب ان کا سیشن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی سوال ہے، تو بچے نے چھوٹا سا اپنا ہاتھ اٹھایا. تو لیکن اس کی باری نہیں آئی، پیچھے تھا یہ پتہ نہیں جو بھی. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے تھے، آپ بتائیے، میں ان سے پوچھ کے آپ کو جواب دے دوں گی. کہ لیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ان کی طرح انگریزی کیسے بولنا سیکھوں. تو میں نے سوچا بچے کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی جو بھی ہے. How do we ensure more diverse voices? Because I get from the organizer's perspective as well, because a couple of times جب مجھے بولا آپ organize کر لیں،
ایک سیشن آپ لے لیں, ملا اچھا, پھر وین یو اسٹارٹ کالنگ پیپل کہ اس دن کون اویلیبل ہے, اس ٹائم کون آ سکتا ہے, کون ولنگ ہے, کون اپروپریٹ ہے, عذاب ہو جاتا ہے. صرف 4 لوگوں کو اکٹھا کرنا آسان لگتا ہے, تو فیسٹیول ایزیئر ٹو سٹ آن دی آؤٹ سائڈ اینڈ کریٹیسائز. آئی ایم فلی اویئر دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم ڈوئنگ, بٹ وہ ایک آپ کو ڈائیورس وائسز کم نظر آتی ہیں کہ اچھا یار بلوچستان کی ریپرزنٹیشن کم ہوگی یا جینڈر پالیٹکس ریپرزنٹیشن کم ہوگی, فلی ایکنالجنگ دیٹ اٹس ہارڈ ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. بٹ وہ کیسے ہو سکتا ہے, بیکاز ایک فیل تو آ رہی ہے کہ جو لٹریچر فیسٹیول پہ پینلز ہوتے ہیں وہ ہر فیسٹیول پہ وہی لوگ بیٹھے وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ واقعی ہو رہا ہے, بہت ہمیں اس کا خیال سوچنا پڑے گا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ مطلب 30-40 سیشن تیار کرنا ایک سیشن میں 2-3 آسان نہیں ہے. پھر پرابلمس تو بہت ہیں, لیکن ہمیں اب میں نے یہ کچھ سوچا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم 3-4 لوگ بیٹھ کے ایک پروگرام بنائیں, یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تو ایک بہت ہی ایک لمیٹڈ سا وہ ہے. اب ہم لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, جیسے آپ ہیں کہ آپ ایک پینل بنائیں, اور ناظر محمود صاحب ایک ہیں بہت اچھے رائٹر, ان سے کہ آپ ایک پینل بنائیں مختلف, تو اس سے ہمیں ان کا جو پورا سرکل ہے وہاں سمجھیے ایک ہمیں داخلہ مل جاتا ہے اور نئے لوگ آتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ بھی تو ہے کہ آڈینس آئے, اور بہت آئے, لوگ خوش ہوتے ہیں. اس میں چند نام ہیں جو لازمی ہیں, وہ آتے ہیں تو لوگ آتے ہیں. اگر آپ سب نئے لوگ لے آئیں, فرق لے آئیں, تو ذرا سی آڈینس سے, تو کیونکہ آڈینس ڈیولپمنٹ بھی ہمارا کام ہے, لیکن آڈینس کو اٹریکٹ کرنا, اس میں چند جو لوگ کہتے ہیں آپ وہی بار بار بلاتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ بھائی ان کو اگر نہ بلائیں تو فیسٹیول نہیں جمتی. لوگ ان کو دیکھنا, لوگ تنگ نہیں آتے, ہر سال انہیں کو سننے آتے ہیں, دیکھنے آتے ہیں, ان کو ہم بلاتے ہیں ہر سال. وہ تو مین اسٹیج ہیں, مین اسٹیج جیسے عارفہ چلی گئی, عارفہ سیدہ زہرا. بھی ریسنٹلی کوئی کرٹیسائز کر رہے تھے ندیم فاروق پر آ چکا, لائک ہی از synonymous with literary festivals. I mean, he's been a mainstay for like 15 years at this point. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑی ڈیفینیشن بھی کھولنے کی ضرورت ہے کہ لٹریچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر فلم اسٹارز بھی آتے ہیں, لوگ بولتے ہیں فلم اسٹار کیوں بنائے ہوئے, جبکہ دنیا بھر میں فلمز آر آلسو کنسیڈرڈ لٹریری پیسز. سو واٹ لٹریچر از, کیا آپ کو لگتا ہے اس کو بھی تھوڑا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ جس طرح میں نے پرسنلی آج تک ریپ میوزک پہ کسی لٹریچر فیسٹیول پہ نہیں دیکھا. And I'm sure if you say rap is literature, it will anger a lot of people, but it is. تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ جو تھوڑے گیٹ کیپ بھی کرتے ہیں کہ کیا لٹریچر ہے, کون لٹریری ہے, کون نہیں ہے, یہ بھی ذرا لوسن کریں ڈیفینیشن. جی بالکل. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لٹریچر فیسٹیول, تو جیسے کہ اس کو ریپ کو کیوں نہیں رکھا یا فلاں, آئی تھنک دیٹس اے ویری نیرو مائنڈیڈ پرسپیکٹو. میرا یہ خیال ہے, بلکہ میں کہتی بھی ہوں کہ یہ لٹریچر فیسٹیول تو ہم اس کا نام رکھا ہے, لیکن یہ ہے ایکسپریشن. دا فوکس از آن ایکسپریشن. چاہے آپ ریپ کے تھرو اپنا کریں, یا آپ گا کے کریں, یا ڈانس کر کے کریں, اٹس آل ہاؤ یو ایکسپریس یور سیلف. اس سب میں یہ میں تو ہر چیز کو شامل کرتی ہوں اس میں. اس میں پھر کراؤڈ بھی آ جائے گا. امان خود پہنچے ہوئے ہوں گے. سوچو ایک لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے, طلا انجم, طلا یونس, فارس شفیع بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں ریپ. آئی مین بالکل 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 آئیں, میں بنا کے دے دیا ہے سارے لٹریچر فیسٹیولس کو. یس نو بٹ آئی ہیو ہیڈ دیز کنورزیشنز ود آرگنائزرز ایز ویل, اینڈ لائک ذرا ایوری بڈی از ریسیپٹیو, بٹ آئی گیس وہ آن دا ڈے کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے. کون اویلیبل ہے, کون نہیں ہے, کون ولنگ ہے. آئی گیٹ دوز ایشوز ایز ویل. لیکن بلکہ ہم نے تو کسی کے ریپ کا بلایا بھی تھا, لیاری میں کوئی, میں نام ماریا واز اٹ, ریپ سنگر ایوا بی. تو ہم تو چاہ رہے تھے ایوا بی آئیں ادر فیسٹیول میں, لیکن ان کے چارجز ہم نہیں کر سکتے تھے پے. پرفارمنس یا فار پرفارمنس you can invite her as a speaker, she can come talk. اس کی تو شاید ہوپ فلی
چارج نہیں کریں گی. ڈو آلسو وٹ ڈو یو تھنک آف دس لینگویج کرٹیسزم؟ اینڈ سم فیسٹیولز ہیو ناؤ بیکم بیٹر ایٹ اٹ کہ ٹوکن ہی صحیح بٹ ایک سندھی، ایک بلوچی، ایک پشتو، بٹ یہ بھی بہت زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بہت کرنا، چونکہ بہت لوگ سینسٹیو ہیں اس بات پر اور چاہتے ہیں. اب ہم تو ٹوکن سے آگے بڑھ گئے ہیں، ہم زیادہ کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک سندھی کا ایک سیشن ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ سندھی رائٹرز کو بلاتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس فنڈز کم ہیں تو ہم پھر پنجاب سے کم لوگوں کو، لیکن یہاں کوئی کمی ہے، یہاں بلوچ رائٹرز ہیں پنجاب، تو ہم ان کو بلاتے ہیں. اور لیکن اس میں مجھے خود نہیں پتہ اتنا زیادہ اس کے بارے میں، تو میں ایک دو بڑے رائٹرز کو ان کو پھر اپنے ایڈوائزرز بنا کے میں کہتی ہوں آپ بلائیں، آپ یہ پینل کریں. لوگوں نے 2-3 سوال بھیجے تھے آپ کے لیے. A question that I want to ask is, why does literature matter? جی بتائیں. ویل literature actually teaches you to think. It enriches your imagination. اینڈ بچوں سے تو خیر میں دوسری بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ دیکھیے کتابیں پڑھیں. کتاب جو ہے ایک ہوائی جہاز ہے، آپ جہاں بھی جانا چاہیں دنیا میں اٹ ول ٹیک یو دیر. ایون فار ایڈلٹس اف یو وانٹ ٹو لرن اباؤٹ اندر کنٹری، ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ تھرو لٹریچر. اب آج کل مجھے بہت شوق تھا ایجپٹ کے بارے میں پڑھنے کا، تو میں نے کتابیں جمع کر لیں. اب سمجھیے کہ آج کل کے زمانے میں آئی کین گیٹ لاسٹ ان واٹ واز ہیپننگ ان ایجپٹ ان دا 50s اینڈ 60s. تو کتابوں کے علاوہ کس طرح، اور اٹس اے ٹائم مشین، اٹ کین ٹیک یو ٹو اینی پیریڈ دیٹ یو وانٹ ٹو گو ٹو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتابیں، لٹریچر آپ کا ایک دوست ہے، آپ کبھی تنہائی کا شکار نہیں ہوں گے. اور میں تو کہتی ہوں کہ اٹ ایکچولی ہیلپس مینٹل ویل بینگ. آج کل اتنا ویل بینگ کا اتنا وہ ہے، تو آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ ایک کمپینین ہے، دیٹ از تھرو لٹریچر. How Pakistani women, especially from conservative backgrounds in Pashtun society, follow her dream? کیسے کریں؟ پاکستانی وومن، ہاں، فرام کنزرویٹو بیک گراؤنڈس، کیسے کریں اپنے خواب دیکھیے پورے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اور کسی طرح تعلیم حاصل کریں، اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، کچھ کمانا شروع. اور اگر تعلیم نہیں ہے پھر بھی طریقے ہیں. اتنے اگزامپلس ہیں عورتوں کے جو گھر پہ ایک چھوٹی موٹی ان نے ایک وہ کارخانہ بنا لیا، بالکل چھوٹا موٹا، اس سے کما رہی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ محتاج نہ ہوں فائنینشلی، اس سے پھر ان کی. How difficult was it for you in 1988 when you were probably the first woman to head an MNC of sorts? جی تو اس انوائرمنٹ میں آپ کے لیے کتنا مشکل تھا؟ بہت مشکل ہوا تھا. 1988 میں جب میں بنی تھی ہیڈ آف آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، تو جب میں پہلے دن گئی میں ایز مینیجنگ ڈائریکٹر، تو پورا اسٹاف جو تھا دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ می. سر یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ یہاں ایک عورت ہماری باس بن کے آ جائے؟ اور مجھے اتنا پریشان کیا، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں دیتے تھے، کوئی فائلیں نہیں دیتے تھے. اب میں کسی بڑے کسٹمر سے ڈیل کرنا چاہ رہی ہوں، کوئی ڈیل کرنا اب پہلے کیا ہوا، کیا ٹرمس سے کنڈیشنز، ارے وہ فائل نہیں مل رہی، ارے پتہ نہیں کہاں گئی، وہ تو ہے ہی نہیں. It's almost like you and Benazir had the same experience in 1988. اچھا ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. جی ہاں. لیکن اس زمانے میں خیر میں اور آپس میں شرط لگا رہے تھے کہ دیکھیں 3 مہینے ٹھہرتی ہیں یا 6، چلیے 6 مہینے تک ہم ان کو 6 مہینے دیتے ہیں، بھاگ جائیں گی. 30 سال کے بعد میں پھر بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ کون ان کا رنگ لیڈر ہے، اور اس رنگ لیڈر کو آہستہ آہستہ میں نے معلومات کر کے جب میں نے اس کی شناخت کی، تو اس کو میں نے پھر کھڑے کھڑے نکال دیا. پورا آفس ہل گیا کہ بھئی اتنا پاورفل آدمی. بٹ فارچونیٹلی آئی ہیڈ دا اتھارٹی، آئی سیکڈ ہم. My question would be that how
when how can one get back reading after a period of 2 years? One reads in between, but those were and what expect. कैसे करें 2 साल के बाद वापस कैसे करें रीडिंग हैबिट? कि अगर 2 साल से रीडिंग, हाँ 2 साल छूट गई, अब वापस नहीं आ रही उनकी. अच्छा हाँ. देखिए आप सबसे पहले अब मैं कहना चाहती हूँ कि आप लाइब्रेरी जाएं, लेकिन है नहीं यहाँ है ही नहीं. ये बहुत सबसे बड़ा बहुत पाकिस्तान का एक नुकसान है. मैं मतलब इज़राइल का मैं वो नहीं देना चाहती, लेकिन वहाँ हज़ारों लाइब्रेरीज़ हैं. यहाँ मेरे ख़्याल में सैकड़ों में भी नहीं है. तो लेकिन आप चलिए बुक शॉप जाएं और अपने पसंद की किताब जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो लें, वो पढ़ें, और हो जाएगा शौक़. What is the difference between a great literary work and a great TV show movie? The medium. You know, I think there's no comparison. A literary work is has much more depth and details. I mean, अब मैं उनका बता रही थी विक्रम सेठ का सूटेबल बॉय, उसका मैंने फिर BBC का भी 8 या 10 बने थे, मज़ा ही नहीं आया किताब पढ़ के. There's no comparison. Apparently प्रोजेक्ट हेल मैरी भी अभी जो मूवी आई है, जी, लोगों ने किताब पढ़ी है, लाइक अरुंधति book की. is great. Can we still get the benefits of literature if we're consuming it in a different medium, like watching a great movie? I think तो आंसर हो गया क्वेश्चन कि नहीं. कुछ आप जाते जाते मैसेज देना चाहेंगे हमारी कौम को कि पढ़ो? अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि किताबों को ना भूलें. और वालिदैन से मैं कहूँगी कि अगर आप बच्चों को सालगिरह में ले जा रहे हैं तो उनको किताब दें तोहफे में, और बच्चों को भी यही तोहफ़ा दें, और घर में किताबें रखें. और वो तोहफे लाइट स्टोन पब्लिशर्स. और हुकूमत से मैं कहूँगी कि प्लीज़ कागज़ पे ड्यूटी हटा लें. ये मैं पता नहीं दहियों से कह रही हूँ, कई वर्षों से, कि ड्यूटी किताबों पे ना लगाएं. किताबों पे नहीं है ड्यूटी, लेकिन कागज़ पे है. ये अजीब बात है. कागज़ पे आप ड्यूटी ना लगाएं ताकि हम किताबें सस्ती हों पाकिस्तान में. True, because you've spoken a few times against pirated copies and piracies, but फिर लोग भी अपना पर्सपेक्टिव देते हैं कि यार मतलब हम तो नहीं ख़रीद सकते ना, तो हम अगर हमें भी पढ़ने का हक़ होना चाहिए. तो आई गेट, बट अगर आप नहीं लीगली ख़रीदेंगे तो फिर और छपेंगी नहीं, और लोग लिखेंगे नहीं, तो वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा. तो मे बी जो छप रही हैं दे नीड टू बी चीपर, ताकि पायरेसी उस तरह से कॉम्बैट हो जाए. अगर डिफरेंस 200-300 का होगा तो पीपल विल बी लेस लाइकली टू बाय पायरेटेड कॉपीज एज अपोज टू अगर डिफरेंस 2-3 हज़ार का है. देखिए मेरा ये कहना है कि पायरेसी से किताबों की कीमतें बढ़ती हैं. उसकी वजह यह है कि अगर मैं 5,000 कॉपीज़ कोई किसी किताब का बेच सकती हूँ, अगर वो पायरेटेड हो गई तो हम 500 या 1000 बिकेंगी. तो इकोनॉमी ऑफ स्केल फिर पायरेसी से वो अफेक्ट होती है. तो आप कम प्रिंट करेंगे क्योंकि पायरेसी है, तो और महंगी होगी किताब. तो पायरेसी एक बहुत बड़ा यहाँ पाकिस्तान में मसला है. वो हालांकि लॉज हैं, लेकिन उनको स्ट्रेंथन करना है. और असल चीज़ तो यह है कि उनको लॉज को यहाँ इन्फोर्स करना है. मैं एक इंटीरियर मिनिस्टर से मिलने गई थी इस्लामाबाद में पहले. मैंने कहा कि देखिए हमारी किताबें पायरेट हो रही हैं. मैं उनको बताने लगी, दिखाने लगी. कहने लगे बीबी यहाँ बम छूट रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, आप किताबों का मसला लेकर आ गए, मेरा टाइम ना ज़ाय करें. ये तो मतलब ये हमारी हुकूमत का एटीट्यूड है. या एक साहब हैं जो बुक शॉप चलाते हैं जिसमें वो इंटरनेशनल पायरेसी ठीक है. आई थिंक I have less issues with international piracy. अगर आप आई डोंट नो ग्रेट गैट्सबी प्रिंट करके डाउनलोड करके ई बुक को प्रिंट करके बेच रहे हैं, ठीक है यार, आपको क्या करना है, और फिर जेरल को थोड़ी देने. तो किसी ने उनको बोला कि यार शहजाद की भी हमें चाहिए, तो सर नहीं शहजाद भाई की नहीं करेंगे ख़रीदे. तो थैंक यू, मैंने वो वीडियो देखी आपकी. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू ब्यूटीफुल लिसनिंग. टेक केयर. खुदा हाफिज़.